تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ رات کا دوسرا رکوع کا نصف پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ دوسرا رکوع طویل ہے تو مکمل سورہ دوسرا رکوع پڑھنے میں طوالت کافی ہو جائے گی، اس لیے اس دوسرے رکوع کو دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کا نصف اول پڑھیں گے دوسرے رکوع کا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر ہم اس دوسرے رکوع کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحملو، اس کو جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مادہ، جو حمل اٹھاتی ہے ہر مادہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو کم کرتا ہے بچہ دانیاں، وما تزداد، اور جو بڑھاتا ہے، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مخصوص مقدار میں ہے۔ عالم الغیبی، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، والشہادتی، اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، الکبیر، اللہ بڑا ہے، المتعال، بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک، من، وہ شخص، اسر القول، جو چھپ کر کوئی بات کرے، ومن، اور وہ شخص، جہر بہ، جو زور سے کوئی بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات میں چھپتا ہے، وسارب بالنہار، اور وہ شخص جو دن کے وقت چلتا پھرتا ہے۔ لہو معقبات، اللہ ہی کے لیے ہے وہ فرشتے جو حفاظت کے اوپر معمول ہے، لہو معقبات، حفاظت کے فرشتے جو باری باری آتے ہیں، من بین یدیہ، انسان کی حفاظت سامنے سے کرتے ہیں، ومن خلفہ، اور پیچھے سے کرتے ہیں، یحفظونہ، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے، ما، ان حالات کو، بقوم، جو کسی قوم پہ ہوتے ہیں، حتی یغیروا، حتیٰ کہ وہ قوم تبدیل کر دے، ما، ان حالات کو، بانفسہم، جو ان کی نفسوں کے اندر اور ان کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ ارادہ کرے کسی بھی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ، اور نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے ماں سوا، من وال، کوئی مددگار، کوئی ولی۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً، اس حال میں کہ تمہیں ڈر لگتا ہے، وطمعاً، اور اس حال میں کہ تمہیں امید ہوتی ہے، وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ پیدا کرتا ہے بھاری بوجھل بادلوں کو، ویسبح الرعد بحمدہ، اور تسبیح کرتا ہے رعد، فرشتہ یا کڑک، اللہ کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے، ویرسل الصواعق، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں، فیصیب بہا، پس پہنچا دیتا ہے وہ بجلیاں، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے متعلق، وہو شدید المحال، اور اللہ زبردست طاقت والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کی پکار حق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کوئی پکار نہیں سن سکتے اور کوئی حاجت ان کی پوری نہیں کر سکتے،
الا کباسطِ کفیہ، ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس نے پھیلا دی اپنی دونوں ہتھیلیاں الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی۔ یہاں پر 14 آیتیں مکمل ہوئی ہے سورہ رعد کی، اور یہ تنصیف ہم نے کی ہے، نصف ہم نے، یہ آدھا رکوع جو ہے دوسرے رکوع کا نصف حصے کا ہم نے ترجمہ کیا۔ اس دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علمیت، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہی یہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو ہم من حیث الذات، من حیث الماہیت نہیں جان سکتے، کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہم جانتے ہیں وہ صفات کے اعتبار سے اور افعال کے اعتبار سے۔ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے افعال ہیں، ان افعال اور ان صفات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ ہے اور اس کا یہ فعل ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ یہاں پہ اللہ کے تعارف کا سلسلہ چل رہا ہے، تو چونکہ پہلی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفت علم بیان کی اور اس کا ایک جزیہ بیان کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، تمام ان حملوں کو جو اٹھائے ہوئے ہیں، کل انسا، ہر مادہ نے، جتنی دنیا کے اندر مادائیں پائی جاتی ہے، خواہ وہ انسانوں کی ہو، خواہ وہ بکریوں کی ہو، اونٹنیوں کی ہو، یا جو ہے کیا نام ہے کسی بھی شیرنیاں ہیں، جتنی بھی شکل کی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں وغیرہ، تو جتنی بھی مادائیں ہیں انہوں نے اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھا کے رکھا ہے اپنے بچہ دانیوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچہ دانیوں کے اندر موجود بچے کو جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ، اور خاص کر انسانوں کے ساتھ، کہ اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس وقت سے جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی ماں کے بچہ دانی کے اندر تھے اور پیٹ کے اندر تھے، اللہ کا علم اس وقت آپ کے ساتھ متعلق ہوئے، اللہ آپ کو جان رہے ہیں۔ وما تغیض الارحام، اور جو بچہ دانی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، وما تزداد، اور جو زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی زیادتی کو جانتے ہیں۔ یہ جو کمی زیادتیاں مختلف پیرہان کے اندر، مثلا پہلے جو ہے بچہ دانی کے اندر بچہ نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھتا ہے، پھر ایک مکمل انسان وجود میں آتا ہے وغیرہ۔ یہ ساری تبدیلیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ان ساری تبدیلیوں سے آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت سے جان رہا ہے کہ جب وہ ان تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہر حیوانات کے ساتھ عموماً اور خاص کر انسان کے ساتھ جو ہے خصوصاً متعلق ہے۔ ما تغیض الارحام، بچہ دانی کے اندر جو چیزیں بچہ دانی کم کرتی ہیں اور جو بڑھا دیتی ہیں، مثلاً بعض مرتبہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب عموماً جو ہے بچے پیدا ہونے کی مدت جو ہے وہ 8 مہینے 9 مہینے ہیں، اب وہ 5 مہینے میں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے بچہ جو ہے اب مثلا پیدا نہیں ہو رہا ہے اور اس میں سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، جیسے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرے دانت بھی نکلے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ضحاک رکھا گیا۔ تو یہ ہے کہ کمی زیادتی رحم مادر کے اندر رہنے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اعضاء میں کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، بعض بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اعضاء زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کی انگلیاں جو ہے وہ 6 ہو جاتی ہے۔ تو یہ اضافہ بچوں کی جسامت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض بچے ہیں اس میں ان کی پیدائش جو ہوتی ہے تو وہ نارملی ہو جاتی ہے، اور بعض بچوں کی پیدائش نارملی نہیں ہوتی ہے،
اور بعض بچے ایسے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور بعض بچوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناتمام بچے ہو جاتے ہیں اور وہ ماں کا رحم جو ہے اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو اس قسم کی ساری تبدیلیوں کو یہ الفاظ مشتمل ہے کہ رحم مادر کے اندر یہ جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبدیلیوں سے واقف اور آگاہ ہے۔ انسان کی ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی وہ ہے جو بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ماں کے رحم کے اندر بچہ دانی کے اندر نطفے کی شکل میں رہتا ہے 40 دن تک، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، 40 دن اور گزر جاتے ہیں 80 دن، پھر اس کے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا وہ بن جاتا ہے۔ تو وہ گوشت کا ٹکڑا جب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی 40 دن گزرتے ہیں، 120 دن، تو پھر وہ ایک انسان میں روح جو ہے 120 دن کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور یہ جو روح اس میں پھونکی جاتی ہے تو اس وقت ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کا رزق میں کتنا لکھوں، اس کی عمر میں کتنی لکھوں، اور یہ جو ہے اس کی حیات اور زندگی میں کتنی لکھوں کہ یہ کتنا جو ہے زندہ رہے گا اور یہ نیک بخت رہے گا یا جو ہے بدبخت رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے مادر رحم کے اندر ہی فرشتہ لکھ لیتا ہے، اس کی عمر لکھ لیتا ہے، اس کا رزق لکھ لیتا ہے، اور اس کا جو ہے نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا کہ شقی ہے یا سعید ہے یہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں فرشتہ جو ہے اس موقع پر لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار سے، ایک خاص انداز سے ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بچوں کو رکھا تو کسی کو عمر دے دی، 20 سال میں فوت ہو جاتا ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 1000 سال عمر دے دی۔ ہر ایک چیز اللہ کے ہاں ایک اندازے سے ہے۔ ایک قوم عروج کرتی ہے اور ترقی کے زینوں کو پار کرتی ہے، پھر وہ ترقی پر رہتی ہے، پھر وہ زوال پذیر ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری قوم آ جاتی ہے۔ قوموں کا عروج و زوال یہ بھی اللہ کے ہاں ایک خاص اندازے سے ہے۔ اسی طریقے سے جتنی آپ چیزیں دیکھیں، آپ گھر بنا لیتے ہیں، وہ گھر ایک اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے بناتے ایک مدت تک رہتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، 50 سال 100 سال، وہ کھنڈرات بن جاتے ہیں۔ تو آپ ہر چیز، گاڑی کو آپ لے لیں، انسان کو آپ لے لیں، ہر چیز کا معاملہ یہی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے، اور جب اس کا وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ چمک دمک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا علم ہے۔ تو یہ اللہ کے علم کا ایک جزیہ بیان کیا گیا ہے، اور خاص کر انسان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ غیب جو حواس سے جو چیزیں معلوم نہ ہو سکیں، نہ سونگنے سے، نہ محسوس کرنے سے، نہ چکھنے سے، نہ جو ہے دیکھنے سے، نہ سننے سے، ایسی چیزیں غیب کہلاتی ہیں۔ وہ شہادت، اور جو حواس سے معلوم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غیب بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ شہادت ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک در حقیقت کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ غیب اور شہادت کا جاننے والا، یہ انسانوں کے اعتبار سے جو چیزیں انسانوں سے غائب ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، جیسے فرشتے ہو گئے انسانوں سے غائب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، انسانوں سے غائب ہے، اور باقی جتنے عالم ہیں، بہت سارے عالم ہیں اور معاملات ہیں، اور عذاب قبر وغیرہ، بہت ساری سینکڑوں چیزیں جو انسانوں سے غائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ مستقبل ہے انسانوں کا، یہ انسانوں سے غائب ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو انسانوں سے جو بھی چیز غائب ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے حاضر چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کا علم ایسے وسیع ہے۔ الکبیر، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ یہ وہی نعرہ ہے جو ہر اذان میں لگتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کبیر اور اکبر یہ دونوں جو ہے صیغے ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ کبیر فعیل کے وزن پر ہے اور اکبر صیغہ اس میں تفضیل کا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بڑے ہیں، المتعال بلند ہیں صفات کے اعتبار سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور کسی بھی صفت میں کوئی بھی مخلوق جو ہے اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، بالا ہے، اور مخلوق کی جو ہے ہر قسم کی جتنے بھی مخلوق کی صفات ہے، مخلوق کی صفات سے اللہ تعالیٰ بلند اور بالا ہے۔ جہلا جو ہے انسان وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی صفات مانتے تھے، اللہ کے لیے بیٹے مان لیے، بیٹیاں مان لی، اللہ کے لیے اعضاء مان لیے، اللہ کے لیے مکان مان لیتے ہیں، جسم مان لیتے ہیں، یہ ساری مخلوق کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام صفات مخلوقیہ سے بلند اور بالا اور برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، یہ وہی عالم الغیب و شہادت کی وضاحت ہے۔ جو شخص آہستہ بات کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک برابر ہے اس شخص کی من جہر بھی، جو جہراً بات کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو آہستہ بات کرے ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک جہراً بات کرنے والا، جیسے جہراً بات کرنے والی کی بات اللہ سنتا ہے، ایسے جو آہستہ بات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی ویسے ہی سنتا ہے۔ جیسے خولہ کا واقعہ آتا ہے 28ویں سپارے میں سورہ مجادلہ کے اندر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ خولہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشیوں کے اندر، اور میرے کو آواز نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو سنا۔ تو اللہ کے نزدیک جیسے ایک شخص جہراً بات کرتا ہے، علی اعلان بات کرتا ہے، وہ اور جو شخص آہستہ بات کرتا ہے، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہے، دونوں کی بات اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کا علم، اور یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی صفت سمع ہو جائے گی۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو شخص رات میں چھپتا ہے، گھر میں آ کر چھپ گیا، رات کی تاریکی کے اندر چھپ گیا، بستر میں چھپ گیا، چادر کے اندر چھپ گیا، یہ ایسا شخص اللہ کے نظر میں ہے، وسارب بالنہار، اور وہ شخص جو دن میں چلتا پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جیسے رات کی تاریکی میں بستروں کے اندر، گھروں کے اندر چھپا ہوا شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی جانتا ہے اور ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے دن کے وقت باہر گھومنے پھرنے والے شخص کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بصر ہوگی۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت بصر کا بیان آ گیا، اور یہ اسی صفت علم کی مزید تشریح اور وضاحت بھی ہوگی۔ صارب مستخفن، استخفا کہتے ہیں پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا، خفیہ اسی سے ماخوذ۔ صارب کہتے ہیں تیز تیز دن کے وقت چلنے والے کو، تیز تیز چلنے والا شخص، اس کو صارب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رات کے اندھیروں میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اور وہ ویسے ہی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جیسے دن کے وقت جو ہے سڑکوں میں، بازاروں میں گھومنے والے شخص کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم، صفت سمع، صفت بصر، تین صفات آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق بھی بتلا دیا۔ اب لہو معقبات، لہو کی ضمیر ہو جو ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ معقبات، معقبات جو ہے یہ جمع ہے معقبتن کی، اور معقبتن جو ہے کہتے ہیں اس جماعت کو جو ایک جماعت کے پیچھے دوسری جماعت ہو، ایک کے پیچھے جو دوسری چیز ہو اس کو معقبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر معقبات جمع آئی ہیں، یعنی ایک کے پیچھے دوسری جماعت، ایک جماعت ہے اس کے پیچھے دوسری جماعت ہے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے معقبہ، ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو معقبات، اسی کی ملکیت ہے وہ فرشتے جو ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں، ایک جماعت کے پیچھے دوسری جماعت آتی ہیں، یہ فرشتے جو ہے یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ فرشتے کیا ہے؟ معقبات کون سے فرشتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو صبح اور شام ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے صبح کی نماز میں آتے ہیں تو شام والے فرشتے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور صبح والے فرشتے عصر کی نماز تک رہتے ہیں۔
پھر عصر کی نماز میں صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شام والے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ پوری رات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر وہ فجر کی نماز جب ہو جاتی ہے تو وہ انسانوں سے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ فرشتے نماز میں انسانوں سے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ انسانوں کی حالت کو ان فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تو اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ آپ کی عبادت کر رہا تھا، اور ہم اس کے پاس اس حال میں آئے تھے کہ وہ آپ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو یہ اس لیے ان دو نمازوں کا خصوصی حکم ہے تاکہ فرشتے ہر دن آپ کی ایمان کی گواہی اللہ کے رجسٹر میں لکھوائیں، صبح اور شام آپ کے ایمان اور آپ کی عبادت کی گواہی لکھوائیں۔ اس لیے حکم ہے فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، صبح اور شام جو کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرو۔ اس قسم کی آیتیں بہت ساری۔ تو یہ معاقبات وہ فرشتے ہیں جو نوبت بنوبت، جماعت در جماعت، ایک جماعت صبح کی ایک جماعت شام کی، وہ آتی ہے اور اللہ کی حکم سے جو ہے وہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ رہ کر وہ کیا کرتی ہے تو فرمائے من بین یدی و من خلفی، یہ جماعت انسان کے آگے بھی ہوتی ہے اور انسان کے پیچھے بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے احاطہ کرتی ہے اور اس کا گھیراؤ کرتی ہے، ایک قسم کا اس کا حصار کرتی ہے۔ کس چیز سے حصار کرتی ہے؟ فرمایا یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتی ہے، من امر اللہ، من یہاں پر با کے معنی میں، ای بامر اللہ، وہ اس انسان کی حفاظت کرتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ انسان کی حفاظت کس چیز سے کرتی ہے؟ تو یہ جنات اور شیاطین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہ ہوتے تو یہ جنات اور شیاطین یہ کب کے انسانوں کو اچک لیتے اور ختم کر دیتے اور ہلاک کر دیتے، لیکن ہر انسان کے ساتھ یہ معاقبات فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور یہ معاقبات فرشتے صبح اور شام پورا دن اور رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتے ہیں آنکھوں کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، منہ کے ساتھ جو ہے 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور پیشانی کے ساتھ 1 فرشتہ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 2 کرامن کاتبین مشہور فرشتے جو انسان کے نام اعمال لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے معاقبات آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں۔ تو یہ تقریباً بہت سارے فرشتے، 10 کے قریب فرشتے۔ ایک فرشتہ تو ایسے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ درود پیغمبر علیہ السلام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ سارے فرشتے ایک انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حیا کرو، اس جماعت سے حیا کرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور وہ تم سے جدا نہیں ہوتی ہیں مگر اس وقت جدا ہوتی ہے کہ جب انسان تقاضا کرتا ہے، شرمگاہ کو کھولتا ہے، یا جماع کے وقت شرمگاہ کو کھولتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب وہ اپنی سطر کو کھولتا ہے تو یہ فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں حیاءً اور اس انسان کے اکرام میں۔ تو لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ فرشتوں کی جماعتیں جو نوبت بنوبت آتی ہے، باری باری آتی ہے، من بین یدیہ، انسان کے آگے بھی ہوتی ہے، وہ من خلفی، اور انسان کے پیچھے بھی ہوتی ہے، یحفظونہ، اور وہ اس انسان کی حفاظت کرتی ہے، من امر اللہ، ای بامر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اور معنی بھی اس کا بیان کیا ہے اس آیت کے اس حصے کا۔ انہوں نے لہو کی ضمیر جو ہے انسان کی طرف لوٹائی ہے، اور ایسا انسان جو ذی سلطان ہو، بادشاہ ہو اور اللہ کا نافرمان ہو، اور معاقبات سے جو ہے وہ فوجی اس کے مراد لیے ہیں، وہ نگران اس کے مراد لیے ہیں، حارس چوکیدار مراد لیے ہیں جو اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہوتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بھی مفہوم اس آیت کے مفہوم کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ ضمیر جو ہے اس کو انسان کی طرف لوٹائی جائے، اور یہ کہا جائے کہ ایک متکبر بادشاہ اور انسان جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آگے اور پیچھے حفاظت کے لیے جو ہے جماعت انسانوں کی مقرر کی ہوتی ہے، گارڈز ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں من امر اللہ، اللہ کے امر سے بچ جاؤں۔ اللہ کے امر سے مراد یہاں پر اللہ کا عذاب ہے، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ تو
تو اللہ کے عذاب سے جو ہے بچنے کے لیے وہ اتنے جو ہے گارڈز لے کر گھومتا پھرتا ہے. لیکن جب اللہ کا امر آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، تو یہ گارڈز وغیرہ اس کے کسی کام کے نہیں ہوتے. اور دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ سینکڑوں گارڈ رکھنے والے شخص جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر یہ گارڈ وغیرہ جو ہے وہ اس کے کسی کام کے نہیں رہتے، بلکہ یوں بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ گارڈز خود ہی جو ہے نا اس بادشاہ کو اور اس شخص کو ہلاک کر دیتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک مفہوم اس آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے. اگرچہ مفسرین نے عام طور پہ پہلا مفہوم مراد لیا ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں اور یہ جنات شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طریقے سے بعض مرتبہ حادثات ہوتے ہیں، ان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ان سے ہٹا دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے ہیں ان حالات کو جو کسی قوم کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قوم تبدیل کر دے ان حالات کو، ان صفات کو جو ان کی جانوں کی ہوتی ہیں. اس آیت میں اس آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر انعام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے کر کیا کرے گی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی لطف مزہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تو انعام اور اکرام کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں. قوم سبا کو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحمت کا معاملہ رکھتے ہیں مخلوق کے ساتھ. دیکھیں ماں کے رحم سے سارا رحمت کا معاملہ ہی چل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب آتا کب ہے اور فرشتوں کی حفاظت اٹھتی کب ہے؟ یہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے دلوں کی کیفیتوں کو تبدیل کر دیتا ہے اور صحیح عقیدے کی جگہ غلط عقیدہ، ایمان کی جگہ کفر، توحید کی جگہ شرک اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی جگہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. تو جب وہ اپنے نفسوں کے اندر اور اپنے عقائد اور اپنے جانوں کے اندر یہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے، عقائد اور اعمال کی، اور اللہ کی نافرمانی اور شرک اور کفر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فرشتوں کی حفاظت والا معاملہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں لاتے ہیں، اس کی اچھی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ قوم کفر اور شرک کے اوپر مصر ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر ضد کرتی ہے اور اس پر جمی دیتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی حفاظت ان سے ہٹ جاتی ہے. ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو ڈھیل دی، 50 سال، 100 سال، بعضوں کو 500 سال، بعضوں کو 1000 سال. اللہ کے ہاں یہ ایسے نہیں ہے کہ قوم نے نافرمانی کی اور فوراً جو ان کی پکڑ ہوگی، نہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں. اس مہلت میں ایک نسل گزر جاتی، لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے. اور دنیا بارہا اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے آتا ہے، اور بڑی بڑی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور ایسی جگہوں سے آئے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. معمولی لوگ جو ہے ان کے لیے نمرود کا مچھر بن گئے اور ان کو تہس و نیس کر دیا ان لوگوں نے. لیکن وہ لوگ جو ہے اس کے لیے ہیلے ڈھونڈتے ہیں، دنیاوی ہیلے ڈھونڈتے ہیں اور اسباب اس کے لیے جو ہے ڈھونڈتے ہیں. جو ملحد قسم کے، بے دین قسم کے لوگ ہیں اور جو حقیقی اسباب ہیں ان پر عذاب کے آنے کے، اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب قوم جو ہے اپنے نفسوں کی اور اپنے جو ہے حالتوں کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے عقائد کو تبدیل کرتے ہیں. اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، حفاظت اٹھ جاتی ہے، پھر آپ 100 تدبیریں کرو، آپ جو ہے سینکڑوں جو ہے اسباب اختیار کرو، لیکن پھر اللہ کے عذاب کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ ارادہ کرے کسی قوم کے ساتھ عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. اور دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو بڑے اسباب اختیار کیے گئے ہیں، لیکن وہ عذاب پھر ان لوگوں سے ٹلا نہیں
اور اسی عذاب کے اندر جو ہے قوموں کی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور یہی حقیقت ہے کہ انسانوں کے لیے کوئی والی، کوئی مددگار اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا وہ مفہوم ہے جو عام طور پہ مفسرین نے بیان کی ہے، اور پہلی آیت کے پہلے حصے کا مفہوم جو ہے میں نے بتایا کہ کچھ حضرات نے اس سے الگ ہٹ کر اس کے اندر تعمیم بھی کی ہے۔ اسی طرح اس آیت کی جو دوسرا حصہ ہے اس کا بھی ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے اس کے اندر شامل کیا ہے، وہ یہ شامل کیا ہے، اس کو یہاں پر جوڑ دیا یعنی اس کو سیاق سباق سے ہٹا کر اس کا یہ مفہوم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی قوم پر اچھی حالت اس وقت لے کر آتے ہیں کہ جب وہ قوم خود جو ہے اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی قوم کی حالت کو تبدیل کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی قوم کی حالت کو اس وقت سدھارتے ہیں جب وہ قوم جو ہے اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے اور جد و جہد کرتی ہے اور اس کی طرف اقدام کرتی ہے، جس کے لیے جو ہے میرے خیال سے ظفر علی خان کا وہ شعر ہے یا کوئی اور شاعر ہے واللہ عالم، کہ وہ شعر مشہور بیان کیا جاتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو بہرحال یہ بات جہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت بدلتے ہیں جب وہ اپنی حالت بدلیں، اس سے بحث کہ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں حالتوں کو، اللہ رحمتیں کر دیتے ہیں ابتدا ہی میں، اگرچہ فی نفسی یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کی حالت کو اس وقت بدلتے ہیں کہ جب وہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے اقدامات کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات بالکل، لیکن اس آیت کا یہ مصداق جو ہے ٹھہرانا، یہ علماء نے مفسرین نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔ یہ مفہوم اس وقت درست ہوگا جب آپ اس کو سیاق سباق سے اس آیت کے اس حصے کو آگے پیچھے سے آپ کاٹ دیں، تب اس آیت کا یہ مفہوم بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو آگے پیچھے کے ساتھ جوڑو گے تو پھر یہ مفہوم اس کا نہیں بنتا، بلکہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فیصلے تب ہوتے ہیں جب قوموں کی طرف سے جو ہے نافرمانی کی باتیں آتی ہیں، تب اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ اس مفہوم کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے تب ہوتے ہیں جب قوموں کی طرف سے جو ہے رحمت کے اصول کے اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں مفہوم جو ہے ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو سیاق سباق سے پہلے مفہوم کی تائید ہوتی ہے اور اکثر مفسرین نے اس پہلے مفہوم کو لیا ہے۔ دوسری بات اگرچہ اپنی جگہ فی نفسی صحیح ہے، لیکن آیت کے سیاق سباق سے مناسبت نہیں رکھتی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کا بیان چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم والے ہیں، اللہ جو ہے سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ نے انسانوں کے ساتھ ایک رحمت کا تعلق قائم کیا ہے اور اپنی طرف سے اس کی حفاظت پر جو ہے ایک خدائی فوج کو مقرر کی ہے جو شرور سے اور فتنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی حفاظت ان سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، تو کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ کے افعال اب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے افعال کیا ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، برق کہتے ہیں بجلی کو، چمک کو، خوفا و طمعا، اس حال میں کہ لوگوں کے اندر بجلی دیکھ کر ڈر بھی ہوتا ہے، و طمعا، اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، فصلیں ہماری جو ہے اگ جائے گی، پانی مل جائے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ کا فعل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بادلوں کو پیدا کرتا ہے جو پانی کی وجہ سے بھوجل ہو چکے ہیں، ثقال بھاری اور بھوجل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بجلی دکھانا یہ اللہ کا فعل ہے، اور پھر اس کا اثر انسان کے اندر پیدا کرنا اور اس بجلی سے ایک اثر قبول کرنا جو انفعالی کیفیت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ادھر بجلی دکھا رہے ہیں، یہ فعل ہے انسان کا، جو انسان جو ہے دیکھ رہا ہے بجلی کو اور اللہ دکھا رہے ہیں اس کو بجلی، تو یہ انسان کا یہ فعل ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ پھر انسان کے اندر بجلی دیکھنے کے بعد جو انفعالی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور وہ انفعالی کیفیت کیا ہے؟ ڈر بھی ہے اور امیدیں بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فعل کیا ہے کہ اللہ بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ بادلوں کو کیسے پیدا کرتا ہے؟
جدید دور سائنس کا سب جانتے ہیں بچے کہ سورج کی تمازت سے جو ہے وہ پانی کے ذرات وہ سمندروں سے اوپر اٹھتے ہیں اور بخارات اٹھتے ہیں اور اس سے بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ کا فعل جاری ہے، یہ اللہ کا کام جاری ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. ہر فعل کے لیے کوئی کرنے والا ہے. صبح کے وقت آپ سمندروں سے دیکھیں بخارات کی موجیں اٹھ رہی ہے. تو یہ بخارات جو اٹھ رہے ہیں سمندروں سے اور دریاؤں سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ کرنے والا ہے اس فعل کا. تو ان افعال کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، پاکی بیان کرتا ہے رعد اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے من خیفتی، اس کے ڈر سے. رعد کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے جو سے تفسیر مظہری وغیرہ میں مذکور ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے اوپر معمور کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، چابک ہے. جب وہ بادلوں کو ہنکاتا ہے تو اس کوڑے سے اس کو مارتا ہے اور اس کوڑے کو جب وہ مارتا ہے بادلوں پر تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے ایک بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے. یہ بجلی کی چمک کو برق کہا جاتا ہے اور آواز کو رعد کہا جاتا ہے. تو رعد در حقیقت اس فرشتے کا نام ہے. تو اس روایت کی بنیاد پر پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ رعد فرشتہ تسبیح کرتا ہے بحمدی، اللہ کی حمد کے ساتھ. والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے خوف سے. اور ورنہ رعد کے اپنے معنی وہ آواز جو بادلوں کے ٹکرانے سے آپس میں جب بادل ٹکراتے ہیں اور ایک گونجدار آواز بلاسٹ ہوتا ہے، دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ دھماکے کی آواز کو رعد کہا جاتا ہے. تو یہ دھماکے کی آواز کا نام رعد ہے اور اس فرشتے کا نام بھی رعد ہے. تو یہ دھماکے کی آواز کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا کہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ان کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور تحمید کا طریقہ یہی آواز ہے، یہ ان کی بولی ہے، یہ ان کی زبان ہے. جیسے چرند پرند حیوانات وغیرہ ان سب کی اپنی اپنی زبانیں اور اپنی اپنی زبانوں کے اندر وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے.